السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ فَکَانَ مِنَ الْغَاوِینَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز سامعین کرام، جو میں نے آیت سورۃ الاعراف 90 پارے کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اس آدمی کا، اس شخص کا آپ ذکر فرمائیے، اس آدمی کا قصہ بیان فرمائیے، الذی آتیناہ آیاتنا، جس سے ہم نے اپنی آیتوں میں سے آیتیں عطا فرمائی تھی، نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ فانسلخ منہا، پھر اس شخص نے اپنے آپ کو ان آیتوں سے نکال لیا۔ انسلاخ کہتے ہیں جس طرح جانور کو کھال سے الگ کرتے ہیں، جس طرح سانپ اپنی کیچلی سے الگ ہو جاتا ہے، اس طرح اس آدمی نے اللہ کی ان آیتوں سے، نشانی کو اپنے سے دور کر لیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، بہکایا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِینَ، اور وہ شخص برباد لوگوں میں سے ہو گیا۔ تفسیر میں آتا ہے، یہ جس شخص کے بارے میں اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں یا نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ امت کو، اپنے امتیوں کو تذکرہ فرمائیں، وہ شخص بلعم بن باعورہ، بنی اسرائیل کا، شہر کنعان، ملک شام کے قریب ایک شہر ملک کنعان کا ایک شخص تھا جس کا نام بلعم بن باعورہ تھا۔ وہ بڑا نیکوکار شخص تھا، تورات کا عالم تھا، اور وہ اسم اعظم جانتا تھا۔ اسم اعظم اللہ کے کچھ خصوصی نام ہیں یا قرآن کے کچھ خصوصی الفاظ ہیں، جس کو پڑھ کر کوئی شخص دعا کرے، اللہ رب العزت اس کے ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ وہ شخص ان اسم اعظم کو جانتا تھا، اللہ کے ناموں کو جانتا تھا، تو اس نے ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا ہوا تھا۔ جب کبھی بھی وہ دعائیں مانگتا، اللہ اس کی ساری دعائیں قبول فرماتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، جلیل القدر نبی، جب فرعون سے نجات پا کر ملک مصر فتح کر کے، جب اللہ نے قوم جباریین پر لڑنے کا حکم دیا، جب یہ آگے بڑھے اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو، تو وہ جو قوم جباریین تھے، انہوں نے دیکھا اور بلعم بن باعورہ سے گزارش کی کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بچائیے، آپ ان کے خلاف بد دعا کیجیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں اس نے استخارہ کیا یا اللہ سے مانگا، دعائیں کی، اسے بتلا دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ نبی کے خلاف بد دعائیں نہیں کی جا سکتی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو قوم جباریین کے لوگ تھے، بڑے ضدی تھے، انہوں نے اس کی بیوی کو بھلا پسلا کر، دولت کی خواہش دے کر اور اس کی لالچ دے کر، ہرس دے کر اسے بہکا لیا۔ چنانچہ ان کے بہکاوے میں آ کر اس شخص نے، جو اللہ کا مقرب بندہ کہا جاتا تھا، جس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی تھی، جو بلعم بن باعورہ تھا، جو مشہور تھا، اس نے بیوی کی باتوں میں آ کر اور دنیا کی لالچ میں آ کر ایک پیغمبر اور مسلمانوں کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے بد دعا کے الفاظ کہے، تو اس بد دعا کے الفاظ کو اللہ نے دعا کے الفاظ بنا دیے، اور جن لوگوں کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تھا، اللہ نے ان لوگوں کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دعا فرما دی، ان الفاظ کو تبدیل فرما دیا۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس کی زبان بند ہوئی، اللہ نے اس کی زبان کو لٹکا دیا، جس طرح کتے کی زبان لٹکتی ہے۔ اس کی مثال اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلند مقام عطا کر سکتے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا، یعنی دنیا کی طرف جھک پڑا،
آخرت کو اس نے ترجیح نہیں دی، اللہ کے دین کو ترجیح نہیں دی، اللہ کے نبی کے دین کو ترجیح نہیں دی، مومنوں کے دین کو ترجیح نہیں دی۔ واتبع ہوا، اللہ رب العزت فرما رہے اس نے اپنے خواہش کی پیروی کی۔ ایک ہے بت پرستی، کسی شخص کو کوئی چیز کو بت بنا کر پوجا کی جائے، سورج کی پوجا کی جائے، زمین کی پوجا کی جائے، اور کچھ پوجا ایسی ہے جو نظر نہیں آتی، اپنے خواہشات کی پوجا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے جس میں اکثر مسلمان ملوث ہوتے ہیں، اپنے خواہشات کو خدا بنائے ہوتے ہیں، جو من میں آیا اس پر عمل کیا، اور جو من میں نہ آیا، سمجھ میں نہ آیا، یا جی میں نہ آیا، یا سہولت نہیں ملی، یا خوشی نہیں ملی، یا واہ واہ نہیں ملی، تو اس دین کو کرنے سے وہ پیچھے رہے۔ واتبع ہوا، ان لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جب اس نے بددعائی کی تو اس کی حالت، اس کی کیفیت، اس کی فیل ایک کتے کی طرح ہو گئی۔ تفسیر میں آتا ہے اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی۔ اللہ کے ہزاروں کے مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو ہوا آکسیجن لینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کتا ایک ایسی مخلوق ہے جسے ہوا آکسیجن لینے کے لیے اپنی زبان ہی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لینے کے لیے ہو یا چھوڑنے کے لیے ہو، تو اس کی زبان لٹک جاتی ہے۔ تو اللہ نے کتے کی مثال دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایک کتے کی مانند ہو گئی، زبان لٹک گئی۔ ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، اللہ فرماتے ہیں اس کتے کی طرح اگر اس پر حملہ کرو تب بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے، یا اسے کوئی اور چھوڑ دو یا کھانا ڈالو تب بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں، دنیا کی لالچ میں آ کر اس نے دین کو چھوڑا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اگر کتے کو ہڈی پھینک کر مارو تو ہڈی کی طرف لالچ سے جاتا ہے کہ کہیں یہ بھی مارنے والی چیز مجھے، یہ بھی کہیں کھانے والی نہ بن جائے۔ تو یہ حرص جو ہے، اس حرص کی مثال اللہ نے اس شخص کو پیش کی ہے۔ چنانچہ جب اس کی زبان لٹک گئی، وہ اتنا مکار شخص تھا، اس نے ان قوم جباریین سے کہا چلو میں تو برباد ہوا، تباہ ہوا لالچ میں آ کر، لیکن میں مسلمانوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے یہ کہا کہ اپنے کچھ خوبصورت کنیزوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو ان کے ماحول میں چھوڑ دو۔ چنانچہ ایسا ہی انہوں نے کیا، مزین کیا گیا، کچھ عورتوں کو رقص کرنے والی، گانے والی، ناچنے والی عورتوں کو ان مسلمانوں کے طبقے کے درمیان چھوڑ دیا گیا، جس میں سے ایک شخص نے زنا کا ارتکاب کر لیا۔ اب اللہ نے اس زنا کی بدولت، زنا کی نحوست سے ساری بنی اسرائیل پر عذاب نازل کر دیا، اور سارے بنی اسرائیل طاعون کی بیماری میں ملوث ہوئے۔ اس وقت 70,000 لاشیں نکلی۔ پھر سارے لوگوں نے وہ جو جوڑا تھا زنا والا، زنا کیا ہوا، ان دونوں جوڑوں کو ایک ساتھ مار کر آسمان کی طرف لٹکا دیا اور اللہ سے توبہ کی۔ اللہ نے طاعون کی بیماری ہٹا لی۔ چنانچہ جو دینداری پر، ایمان پر، کفر کو فوقیت دیتے ہیں، دین کو دنیا پر فوقیت دیتے ہیں، اچھائی پر برائی کو فوقیت دیتے ہیں، ان کا حشر یہی ہوتا ہے، اور ان کی مثال کتے کے مانند ہو جاتے ہیں۔ ہڈی پھینکو تب بھی جی بھلایا، پتھر مارو تب بھی جی بھلایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ وہ ان قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ مزے لینے کے لیے نہیں، پچھلے زمانے کے واقعات جان کر ایک دوسرے کو واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ متفکر ہو جائے۔ یہ معاشرہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت یہ عذاب ہمارے اس قوم میں بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ ہماری اس قوم کی حفاظت فرمائے، یہ نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ورنہ بنی اسرائیل میں کونوا قردۃ خاسئین، قرآن میں آیا اللہ نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا، اور یہاں دیکھیں بنی اسرائیل میں اس شخص کے ساتھ اللہ نے کتے جیسی مثال بنا دی۔ دیکھیں
یہ ہمارے اور آپ کے عقائد و عالم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا طفیل ہے کہ نبی نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت پر ظاہری عذاب نہ ڈال۔ ہاں اندر سے ہم گناہوں کی وجہ سے اس قوم کو اللہ رب العزت جانور ضرور بناتے ہیں، اندر سے وہ آدمی کتا بن جاتا ہے، خنزیر سور بن جاتا ہے، کوئی اور جانور بن جاتا ہے، لیکن ظاہر میں نبی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آج کی اس تفسیر میں جو ملنے والے نصیحتیں ہیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر اس بات ذہن میں رکھیں کہ کسی نیک انسان کے خلاف اگر ہماری زبان چلتی ہو، کسی نیک انسان کے خلاف اگر ہماری کوئی سوچ چلتی ہو، سازش چلتی ہو، سمجھ جائیے کہ ہماری بربادی شروع ہو گئی۔ تو جو اللہ کے خاص بندوں کے خلاف بد دعا بھی کرے تو اللہ رب العزت بد دعا کو ان نیک بندوں کے لیے دعا بناتے ہیں اور اس شخص کے لیے بربادی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اگر کوئی شخص بد دعا کرتا ہے کسی بھی، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو یا اولاد ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو یا استاد ہو، اگر کسی کو بھی بد دعا کرتا ہے تو وہ بد دعا اس شخص کی طرف جاتی ہے، اور اگر وہ بد دعا کے لائق ہے، مستحق ہے، وہ بد دعا اسے لگنی چاہیے، اگر وہ لائق ہے تو وہ بد دعا اسے لگ جاتی ہے، ورنہ وہ ساتوں آسمانوں میں جا کر واپس اسی شخص کی طرف آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کسی کو بھی بد دعا نہ دے، برے الفاظ سے یاد نہ کرے، خصوصاً جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان بندوں کے خلاف ہماری زبان نہ چلے، ہماری سوچ نہ چلے، ہماری سازش نہ چلے۔ یہاں تک آپ بچے رہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بچائے، اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔